درود شریف پڑھ لیں اس میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، لاتعداد درود و سلام آقائے دو جہان امام المرسلین خاتم النبیین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل طاہرہ کے لیے، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء کرام اور قیامت تک آنے والے تمام مطیع اور فرما بردار مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ درود و سلام اور رحمتوں کے نزول کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک طلوع شمس و قمر کا نظام جاری ہے۔ حضرات، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم نام لیوا ہیں، یہ ایک دین ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آخری وحی کے الفاظ ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی اس نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین، بطور ضابطۂ حیات، بطور جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ پسند کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام کے اندر بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بندہ بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور دین اختیار کرے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین اسلام یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا مکمل سلیقہ اور طریقہ ہے۔ زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دین کے شعبوں میں صرف عقائد اور عبادات نہیں ہیں، بلکہ اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، یہ ساری کیفیات جو ہے وہ دین کا حصہ ہیں۔ ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عقائد ہم نے اپنے درست کر لیے، عبادات کی حد تک ہم اہتمام کرنے والے ہیں، تو شاید ہم نے جو ہے وہ دین کا حق ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ اسلام وہ 24 گھنٹوں کے لیے ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں، وہ پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کی ہر کیفیت میں جب ہماری رہنمائی کرتا ہے تو پھر ہم سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ ہم اس رہنمائی کو فالو کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس کی تنہائی بھی، اس کی جلوت بھی، ٹھیک، وہ اس کی ساری کیفیات وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔
اب یہی تو کیفیت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون کی مثال ذکر کی ہے، اور قارون کے خزانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون یہ لوگوں کے سامنے چرچے کرتے ہوئے اور تفاخر کا اظہار کرتے ہوئے قارون یہ کہا کرتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو مجھے خزانے ملے ہیں، مال و دولت ملا ہے، یہ سارے کا سارا میری اپنی جو ہے وہ ایبلٹیز کی بدولت ہے، میری اپنی صلاحیتوں کے طفیل مجھے حاصل ہوا ہے، میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، میں نے کمایا ہے، تب مجھے یہ ملا ہے۔ حالانکہ اس چیز کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے، رزق اللہ کا فضل ہے، صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں کسی کو تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کے فضل کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسلام کے ماننے والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو مسلمان ہو گئے ہیں، اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی اسلام کے مطابق بنے، تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہاری خوشی، تمہاری غمی، تمہارے بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے بڑھاپا، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہاری زندگی کا ہر شعبہ وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مختصر سا مفہوم ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں کہ عبادات، عقائد تو ہم نے ایک دفعہ عقیدہ توحید کا اقرار کر لیا، عقیدہ رسالت کا اقرار کر لیا، آخرت پر ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس عقیدے کا اظہار وہ ہماری زندگی سے ہوتا ہے، اور عبادات اس کا ایک حصہ ہیں، ایک گوشہ ہیں، اس کے اظہار کا صرف ایک جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ساری نمازوں کے ٹوٹل وقت کا حساب لگایا جائے، اس کی تیاری اور ساری کیفیات، تو گھنٹہ سوا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے بنتے ہیں پورے دن میں۔ اب باقی جو ہیں، اب زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ ادا کرنی ہے، روزے ہیں وہ بھی سال میں ایک دفعہ رکھنے ہیں، حج ہے وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت کے اوپر لازم ہے۔ لیکن جو ہے وہ باقی جو معاملات ہیں، باقی جو کیفیات ہیں، وہ تو ہم نے ہر صورت ان کا لحاظ بھی رکھنا ہے، ان کا خیال بھی کرنا ہے، اور ان کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پہلے میں نے جو لفظ ذکر کیا ہے کہ ایک مسلمان 24 گھنٹے وہ آن ڈیوٹی ہے، وہ 24 گھنٹے اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی طرف اس نے ڈائیورٹ کرنا ہے، اس کو مولڈ کرنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بنیادی ہماری ذمہ داری ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق بنائیں، اور جب ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہماری کیفیات۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، یعنی اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ دیکھیں اب یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو نہیں، آپ نے معاملات کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب جب ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں، کچھ حقوق اللہ کی طرف سے ہیں اور کچھ حقوق لوگوں کے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اب حقوق العباد ہیں اور حقوق اللہ ہیں۔ اب عمومی اعتبار سے حقوق اللہ مقدم ہیں، لیکن میکنزم کے اعتبار سے حقوق العباد مقدم ہے، اور اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے فقہاء نے اس کو سمجھایا ہے۔ فقہاء نے ایک لفظ ذکر کیا ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک لفظ ذکر ہوتا ہے کہ حقوق العباد مقدم علی حقوق اللہ، کہ حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ پر مقدم ہیں، اور مثال دے کے ایک بات سمجھائی گئی۔ وہ مثال کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی ہے، اس نے وضو کرنا ہے اور وضو کا پانی اس کے پاس موجود ہے، اور وہ ایک بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ پیاس کے ساتھ بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، اس کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ تو اب ہماری فقہ بھی یہ کہتی ہے، ہمارے فقہاء بھی یہ کہتے ہیں، انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ وضو کا پانی اس بندے کو پلائے اور اس کی جان بچائے، اور یہ بہت ایک فضیلت والا عمل ہے۔
تو یہ حقوق العباد کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ حقوق العباد ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے کو خطاب کر کے کہیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ تو بندہ آگے سے کہے گا باری تعالیٰ آپ تو خود رازق ہیں، آپ تو خود رزق دینے والے ہیں، تو میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ وہ بھوکا تھا، وہ تمہارے پاس آیا تھا، اس نے تم سے کھانا مانگا تھا، اور اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو لوجدتنی عندہ، تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر اسی طرح آتا ہے کہ پیاسا آیا، پھر اسی طرح آتا ہے کہ بے لباس آیا، اگر تم اس کو لباس مہیا کرتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ تو حضرات گرامی، یہ بہت زیادہ، اگر ہم یہ کہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کا جو بیشتر حصہ ہے وہ معاشرت کے حوالے سے ہے، وہ معاملات کے حوالے سے ہے۔ قرآن کا خلاصہ بھی اگر ہم جو ہے وہ مختصر الفاظ میں بیان کریں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اور مخلوق کی خدمت کر کے۔ تو یہ دین اسلام نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی جو پرائیویٹ لائف ہے، جو ہماری پرسنل لائف ہے، اس کو بھی ہم نے اسلام کے مطابق، ہماری انفرادی زندگی بھی اسلام کے مطابق اور ہماری اجتماعی زندگی بھی اسلام کے مطابق بنانی ہے اور بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک دفعہ ایک کوئی مسئلہ آیا تو گواہ بنانے کے لیے انہوں نے بڑا کڑا ایک معیار قائم کر رکھا تھا گواہی کے لیے کہ گواہ، تو پوچھا گیا کہ گواہ جب آپ بنا رہے ہیں، تو ایک بندے نے کہا کہ فلاں بندہ وہ گواہ بننے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حل جاورتہ، کیا تم اس کے پڑوسی رہے ہو؟ تم نے اس کے ساتھ پڑوس میں زندگی گزاری ہے کہ تم اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا لا، نہیں، میں تو نہیں پڑوس میں رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام صحبت معه فی السفر، کیا تو سفر تم نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ سفر کیا ہو، سفر و حضر میں اس کے ساتھ رہے ہو، کچھ وقت تم نے بتایا ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تیسرا سوال کیا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی کوئی لین دین کیا ہے، کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فانت لا تعرف، تم اس کو نہیں جانتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ شاید تم نے یہ سمجھا ہے فعل رأیتہ خارجا عن المسجد، تم نے یہ سمجھا ہے کہ وہ بندہ مسجد سے نکل کے آ رہا تھا، مسجد سے باہر آ رہا تھا نماز پڑھ کے۔ تو اس نے کہا کہ یہی میں نے دیکھا کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا تھا، تو میں اس کے بارے میں گواہی دینے لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک گواہی نہیں دے سکتے کہ جب تم اس کے ساتھ کوئی معاملات نہ کرو، جب تک کوئی سفر نہ کرو، جب تک اس کے پڑوس میں نہ رہو۔ تو یہ ساری کیفیات کیا ہیں کہ سفر میں آپ رہیں گے، ایک دوسرے کی قربت ہوگی، اور اس میں سفر کے دوران مشکلات پیش آتی ہیں، تکالیف پیش آتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو ایک بندہ وہ دوسرے کا کتنا ساتھ دیتا ہے، اس کے اندر کتنی انسانیت کی رمق ہے، دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ ہے، احساس ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح پڑوس میں رہنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، یعنی پڑوسی کے حقوق۔ اب دیکھیں یہ ایک عام انسانی کیفیت ہے کہ ہم جو ہے وہ دین کے حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز روزے کا اہتمام کر لیں، ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں تو شاید ہم نے دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پورا کر لیا ہے، حالانکہ یہ دین کا ایک ناقص اور ادھورا تصور ہے۔ دین کا کامل تصور یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی، ہم اپنے معاملات، ہم اپنی معاشرت وہ اسلام کے مطابق بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ لفظ ذکر کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی پوری زندگی، اپنی زندگی کے تمام تر گوشے، اپنی زندگی کی تمام تر کیفیات وہ اسلام کے مطابق بناؤ، وہ اسلام سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں پھر آگے چل کے جو الفاظ ہیں وہ بھی غور طلب ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، یعنی یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ کچھ چیزیں دین کی مان لو اور کچھ چیزوں میں جو ہے وہ دین کو چھوڑ دو۔ یہ شیطان جو ہے وہ اس انداز میں انسان کو بہکاتا ہے اور پھسلاتا ہے، اور اس انداز میں انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ شیطان کی
جو پہلے دن سے حضرت آدم کی تخلیق سے اس نے تو یہ جو ہے وہ عزم کیا ہوا ہے، ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا اور میں راندہ درگاہ ہو گیا، تو میں اس مخلوق کو جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا پڑا، میں اس مخلوق کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے لیے پھر قرآن میں بہت سارے مقامات پہ وہ واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں، وہ الفاظ شیطان کے ذکر کیے ہیں کہ کس انداز میں وہ انسان کو بہکاتا ہے، اور جو ہے وہ یہ بھی ایک شیطان کا طریقہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہمیں اس انداز میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ چیزیں دین کی لے لی جائیں، اور جہاں پہ جو ہے وہ دین کی رہنمائی ہمیں اپنے نفس کے لیے بوجھ لگتی ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ جو وہ شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کی باتیں ہیں جو شیطان ہمارے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کی رہنمائی میں اپنے معاملات کو درست کرنے کی، اپنی تمام تر کیفیات کو درست کرنے کی، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شیطان کے طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔